أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ علی عباس افنان آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ نشاد فاطمہ، صائم بدخود، صبرین فاطمہ، مدحت فاطمہ اور حسین فاطمہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ تحسین فاطمہ. ہماری گفتگو کتاب صرف سادہ میں چل رہی تھی فعل کے فعل کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ فعل. بتایا تھا کہ فعل کے بارے میں کیونکہ دو حصوں میں تقسیم کیا تھا علم صرف سادہ کو. کتنے؟ دو حصوں میں. کیوں؟ کیونکہ کلمے کی تین قسمیں ہیں بتایا تھا. کلمہ یا اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف کیونکہ مبنی ہوتا ہے اس کی شکل و صورت نہیں بدلتی، لہذا علم صرف اس سے گفتگو نہیں کرتا. پھر کس سے کرتا ہے؟ فعل اور اسم سے. اور کس اعتبار سے گفتگو کرتا ہے؟ ساختمان، بناوٹ کے حساب سے. کیسے بنتا ہے جی؟ کیسے؟ بناوٹ کے حساب سے. کلمہ بناوٹ کے اعتبار سے، اسی لیے اس کو علم کلمہ سازی اور کلمہ شناسی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ پہچاننے اور کلمہ بنانے والا علم. ٹھیک ہے، تو اب دو حصوں میں تقسیم اس لیے کیا کیونکہ حرف سے کلمے کی تین قسمیں، حرف مبنی ہوتا ہے اس کی شکل و صورت بدلتی ہی نہیں ہے، لہذا فعل اور اسم سے علم صرف گفتگو کرتا ہے. پہلا حصہ فعل. جی فعل کے حصے کو بھی چار حصوں میں تقسیم کر کے مبحث بنائے ہیں. پہلا مبحث ہم پڑھ رہے تھے جو کہ ثلاثی مجرد کے بارے میں، یاد ہے؟ پہلا مبحث ثلاثی مجرد کے بارے میں نشاد فاطمہ دونوں، دوسرا ثلاثی مزید کے بارے میں، تیسرا مبحث رباعی مجرد و مزید دونوں، اور چوتھا مبحث فعل ثنائی اور پہلے اس میں فعل وغیرہ کے بارے میں. تو پہلے حصہ یعنی فعل کی بخش کا ہم پہلا مبحث پڑھ رہے تھے، پہلے ثلاثی مجرد. ہم نے ثلاثی مجرد کی کتنی 9 فصل پڑھی. پہلی فصل ماضی معلوم، بنانے کا طریقہ، تعریف، قاعدہ، اس کے صیغے، اس کے ضمیریں. پھر مضارع معلوم، پھر امر معلوم. پھر ثلاثی مجرد کے باب، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، یعنی 6 باب بتائے تھے. فعل کے 3 مضارع، فعل کے 2 مضارع، فعل کا 1 مضارع، 6 باب بتائے تھے. پھر پانچویں فصل ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر مجہول. 7 فصلیں ہو گئیں جی. لازم ان کا مجہول، اور پھر کچھ مجہول بغیر معلوم. 9 فصلیں ہم نے پڑھی. 10ویں فصل ہم کس کے بارے میں پڑھ شروع کی تھی؟ مضاعف. اب شروع میں ہم نے فعل کی کچھ تقسیمات بیان کی تھی. فعل صیغے کے اعتبار سے یا ماضی ہوتا ہے، یا مضارع ہوتا ہے، یا امر ہوتا ہے، وہ پڑھ لیا. فعل کے بارے میں بتایا تھا یا مضاعف ہوتا ہے یا غیر مضاعف. پھر بتایا تھا یا محموز ہوتا ہے یا غیر محموز. یا پھر بتایا تھا فعل یا معتل ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے. سب تعریفیں شروع میں مختصر طور پر بیان کر دی تھی. اب اس کی ڈیٹیل پڑھنا شروع کی تھی. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضاعف، اس کے بعد فعل محموز، پھر اس کے بعد فعل معتل. ٹھیک ہے، تو فعل مضاعف اور محموز تقریباً وہاں پہ بھی میں بتا چکا تھا. مضاعف میں تعریف، اس میں ادغام کی تعریف ادغام ہوتا ہے. محموز میں بھی میں بتا چکا تھا ساری ڈیٹیل. محموز کلمے میں تخفیف ہوتی ہے، یاد ہے؟ تخفیف 2 طرح کی ہوتی ہے، قلبی یا حذفی. حمزہ یعنی محموز وہ کلمہ جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو، وہاں تخفیف ہوتی ہے. یعنی حمزے کی تبدیلی اور تغییر کو تخفیف کہتے ہیں، اور حرف علت کی تغییر اور تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں. تخفیف کے بارے میں بتایا تھا واجب قلبی یا حذفی. قلبی بھی یا واجب ہوتی ہے جائز، یعنی یہ سب ہم نے، اور حذفی بھی یا واجب ہوتی ہے جائز، سب بتا دیا تھا. پھر ابھی آئے گی بات اس کے بعد. فی الحال ہم فعل مضاعف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ہم نے تقریباً جو کتاب میں دی ہے وہ پڑھ لی. فعل مضاعف لیکن جو پاورقی میں دی ہے، حاشیے میں دی ہے، وہ بحث ہم پڑھیں گے تاکہ کچھ ہمارے پاس لکھت روپ میں موجود ہو کہ کہاں کیسے کیوں واجب ہے، کیوں منع ہے. ادغام کی 3 صورتیں بتائی تھی نا جی. صائمہ ادغام یا واجب ہوتا ہے، یا منع ہوتا ہے، یا
جائز ہوتا ہے بول رہا ہے جائز جی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بس جی کیونکہ فعل کی گفتگو تھی تو اس میں جی کتاب میں تو بس یہ بتا دیا کہ بھئی مضاف کی تعریف اور ادغام کی صورتیں، اور یہ بتا دیا کہ فعل ماضی میں کہاں ادغام واجب ہے کہاں منع ہے، مضارع میں کہاں واجب کہاں منع، فعل امر میں کہاں واجب کہاں جائز کہاں منع. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی ہم نے لکھ لیا نا ادغام دو جگہ پہ ہوتا ہے. ادغام یہ لکھوا چکا ہوں میں، دو جگہ پہ ہوتا ہے. کہاں کہاں؟ دو حرف متماثل میں اور دو متقارب، یا تو دو متماثل حروف میں ہوتا ہے یا پھر یا مقارب حروف میں. دیکھیے دو متماثل میں ایک جیسے حرف، دال اور دال دونوں ایک جی جیسے، جی اور ایک ہے تو اس کا کیا بن جاتا ہے اور اب اس میں نون کا یہ میں ادغام ہوا ہے یا نہیں؟ جی آقا. یہ ہم نے دونوں لکھوا دیا تھا کہ ادغام کب ہوتا ہے؟ دو مورد میں. ادغام کے دو مقام ہیں. کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یا تو دو متماثل حروف میں ادغام ہوتا ہے یا دو متقارب. دو نقطے میں نے لکھوا دیا تھا دو متقارب حروف کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ حروف جو مخرج کے حساب سے یا صفت کے حساب سے سیم ہو. یا تو مخرج ان کا سیم ہو یا صفت میں، انہیں متقارب کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لکھوں یا لکھوا چکا ہوں یہ؟ جی آقا. تو ادغام دو، اب اس میں دو ہم نے لکھا نا، شارٹ میں لکھ لیتے ادغام کے موارد. ادغام کے موارد دو موارد دیے ہیں. پہلا دو متماثل حروف میں، دیکھیں گے میرے فاطمہ، دو متماثل حروف میں یا دو متقارب، دو متقارب حروف میں. ٹھیک ہے، دونوں کا میں وہ لکھوا چکا تھا. تعریف متماثل تو جانتے ہیں، متقارب کے بارے میں بتا دیا تھا. تو دو متماثل حروف میں جیسے مدد تھا، دونوں ایک جیسے حرف میں ہو جاتا ہے مدد. ٹھیک ہے، تو کیسے ہوگا بات؟ یا میں یتقیلہ، دیکھیے نون کا یہ میں ادغام ہوا ہے، نون کا یہ ادغام، لیکن کیا دونوں ایک متماثل حروف ہیں نون اور یہ؟ متقارب ہیں. متقارب حروف کنہیں کہا جاتا ہے؟ اس وقت کہتے ہیں جب یا تو مخرج میں ایک دوسرے سے نزدیک ہوں یا صفت میں متحد ہوں، سیم ہوں. یا تو صفت سیم ہو دونوں کی. یاد ہے تجوید میں آپ پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھی تجوید تو پڑھیں گے. حروف کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک حروف کا مخرج، ایک حروف کی صفت اور ایک حروف کے احکام. مخرج یعنی کہاں سے ادا ہوگا، صفات یعنی کیسے ادا ہوگا، ہلکا ہوگا، گاڑھا ہوگا، موٹا ہوگا. تو جو ہے منہ بھر کے ہوگی مثلا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر زال ہے، کا اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا سرا لگا کے اس کی یہ اس کا مخرج ہے. صفت کیا ہے؟ نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، تا 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 تا، نرمی کے ساتھ. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بولیے. جی آقا. لیکن زو جو ہے اس کا بھی مخرج یہی ہے، زو کا بھی مخرج یہی ہے، لیکن ان کی صفت کیا ہے؟ موٹا ادا ہوگا. عظیم عظیم عظیم. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو ایک مخرج ہوتا ہے، ایک احکام صفت اور ایک احکام بھی. احکام کیا ہے؟ مثلا یا اطلاق ہوگا، ادغام ہوگا، اخفا ہوگا، کیا یہ سب چیزیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی لہذا دو متقارب حروف کسے کہا جاتا ہے؟ وہ حروف یا تو جو مخرج میں سیم ہو، مخرج میں ایک دوسرے سے نزدیک ہو یا صفت میں متحد ہوں. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آقا. اب ادغام کب واجب ہے؟ ادغام جی
واجب یہ مٹا دوں اوپر والا تاکہ اس کے لیے جگہ بچ جائے. جی آگا مٹا دو. جی آگا مٹا دو. ادغام کے وجوبی یعنی جہاں واجب ہے موارد وجوبی موارد. ہاں لکھ رہے ہیں نہیں؟ جی آگا لکھ رہے ہیں. پہلے دو متماثل حروف میں ادغام دو جگہ واجب ہے. اگر دونوں حروف متماثل ہیں ان میں ادغام واجب دو جگہ ہے. میں نے بتا چکا تھا پایا نہیں تھا بتا چکا تھا لیکن پایا نہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہو. یہ تو بات ہے ہی. تو ادغام کا معنی یہ ہے پہلا دو متماثل حروف میں دو متماثل حروف میں سے پہلا ساکن ہو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ دوسرا تحرک ہو یعنی حرکت ہو. ٹھیک ہے نہیں؟ دوسرا متحرک ہو چاہے ایک کلمے میں ہو. بھائی دو متماثلات چاہے ایک کلمے میں ہو جیسے مدد میں دونوں ایک ہی کلمہ ہے نا. مدد ایک ہی کلمہ ہے نا دونوں متماثلات ایک ہی کلمے میں ہیں. چاہے لکھ رہے ہیں نا؟ جی آگا وہ جگہ نہیں لگتی ہے. چاہے ایک کلمے میں جیسے مدد وغیرہ نہیں. جی آگا المعلم دیکھیے دونوں لام دو لام ہیں دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں. چاہے دو کلموں میں ہو. دیکھیے آخری میں غلط کلمہ ہے نا. آخری میں کلمہ ہے نا. ہیلو جی آگا اکرم آخری میں غلط ورڈ ہے نا. آخری محمد ایک الگ ورڈ ہے. جی آگا اب دیکھیں آپ کیسے اکرم محمدن اس میم کو اس میم میں ادغام کرنا واجب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آگا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہے. لکھا
اب اس میں استثنا بھی ہے. اس پہلے یہ جو کہا نا کہ چاہے ایک کلمے میں ہو، پہلی صورت میں نقطہ کر کے لکھیے. پہلی صورت سے وہ جگہ جدا ہے، مستثنا ہے، جدا ہے جہاں دو متماثل حروف میں سے پہلا حرف مد ہو. پہلا حرف مد ہو اور اس طرح سے اگر ادغام کریں تو کلمے کا وزن دوسرے کسی قیاسی وزن سے اشتباہ ہو. ٹھیک ہے، جی آقا. ابھی لکھیے بھی سمجھا. مثال دوں گا تو سمجھ میں دیکھیے گا کیا ہے یہ. دیکھیے انہوں نے کہا کہ ادغام کی وجوبی موارد دو متماثل حروف میں، دونوں متماثل ہیں. دونوں متماثل حروف میں پہلا ساکن دوسرا متحرک بھی ہے نہیں؟ جی آقا. اور جی ایک ہی کلمے میں بھی ہے، تو ادغام انہوں نے کہا واجب ہے. لیکن پہلی صورت سے وہ والا موارد مستثنا ہے، جدا ہے، یعنی یہاں ادغام نہیں ہوگا جہاں پر دو متماثل میں سے پہلا والا حرف مد ہو. تو یہ والا حرف مد ہے نہیں، واو ساکن ما قبل ضمہ. اور اگر ہم ادغام کریں تو دوسرے وزن سے، ابھی یہ قویلا ہے، کس وزن پہ ہے؟ قویلا. اگر ہم اسے ادغام کرتے تو قویلا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قویلا. تو یہ ماضی باب تفعیل کا ماضی مجہول بن جائے گا، ہے نہیں بھائی؟ فعل یفعل تفعیل ہے نا، فعل مجہول کرنا، فعل کہاں فعلا دوسرا وزن تھا. یہ اگر ہم اسے ادغام کر دیں گے تو فعلا بن جائے گا، تو دوسرے کسی باب سے ٹکرا جائے گا نہیں. ہاں تو یہ شرط یاد رکھنا. انہوں نے جو کہا کہ دو متماثل حرف جب ایک ہی کلمے میں ہو ایک جگہ تو ان میں ادغام واجب ہے، لیکن اگر ان دونوں سے پہلا والا حرف مد ہے. ایک بات، پہلی بات تو پہلا والا حرف مد ہو. دوسری شرط ادغام کرنے کی صورت میں کسی دوسرے قیاسی وزن سے اشتباہ ہو تو پھر یہاں ادغام نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لیکن اگر دو متماثل حرف ہیں ایک ہی کلمے میں بھی ہیں، پہلا والا حرف مد بھی ہے لیکن ادغام کرنے کی شکل میں کسی دوسرے وزن سے اشتباہ نہیں ہو رہا تو پھر واجب ہے. پھر جی مثال کے طور پر ادھر دیکھیے میں لکھنا کیا ہے دو متماثل حرف ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک بھی ہے، متحرک ایک کلمے میں بھی ہے، پہلا حرف مد بھی ہے. ادغام کی شکل میں کسی دوسرے سے ٹکرانے کا خوف بھی نہیں ہے، اشتباہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ادغام واجب ہے. ادغام
واجب کیوں؟ انہوں نے آپ کا کوئی یہ کہے کہ میں ابھی تو آپ نے کہا کہ جب دو متماثل حرف ایک ہی کلمے میں ہوں پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، لیکن اگر پہلا حرف مد ہو تو ادغام سے نہیں ہوگا، ادغام سے اس والی شکل سے جدا ہے یہ صورت سے، تو آپ کہیے گا لیکن ایک ساتھ ایک بات یہ بھی تو کہی تھی کہ ادغام کرنے کی صورت میں کسی دوسرے وزن سے ٹکرا رہا ہو تب، اشتباہ ہو رہا ہو تب منع ہے، لیکن اگر بھلے ہی ساری باتیں پائی جا رہی ہوں دو متماثل حرف میں سے پہلا حرف مد بھی ہو تب بھی ادغام واجب ہے، کیوں؟ کیونکہ اشتباہ کا کوئی وہ نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ منع جب ہے جب کسی اور وزن سے ٹکرا رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی یہ تو پہلے صورت سے، اب بٹھا دوں یہ دوسری صورت سے بھی کچھ مستثنا ہوگا، یہ پہلی صورت کی دوسری صورت سے بھی مستثنا ہے کچھ، یعنی یہاں واجب ہے بھائی انہوں نے کہا دو متماثل حرف پہلا ساکن دوسرا متحرک کچھ دو کلموں میں ہی کیوں نہ ہو تو ادغام واجب ہے، لیکن ایک صورت جدا ہے، مٹاؤں؟ جی بتا دیں کیونکہ جگہ نہیں ہے میں مٹاتا نہیں، جب زیادہ باریک لکھوں گا تو آپ کو دکھے گا۔ دوسری صورت سے دوسری صورت سے وہ جگہ مستثنا ہے جدا جدا ہے وہ جگہ، یہاں بھی وہی بات ہے جہاں دو متماثل حروف میں سے پہلا حرف مد ہو، پہلا حرف مد، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر کیا ہے یہ؟ ہیلو کیا ہے یہ؟ ٹھیک ہے نہیں؟ اب دیکھیے فی ایک الگ کلمہ ہے، یوم ایک الگ کلمہ ہے، لیکن فی یا اس فی کی یا یوم کی یا دونوں متماثل حرف ہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ بھی ہے مطلب ملے ہوئے بھی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ دو کلموں میں ہے تو ادغام واجب ہے، لیکن یہ صورت جدا ہے کہ پہلا والا حرف مد ہے، جی یہاں نہیں ہوگا فی یوم، فی ادغام نہیں ہے، منع ہے، یا قالو میں واو اور دو واو ایک جگہ ہیں، قالو الگ ورڈ ہے، وما ایک الگ ورڈ ہے، لیکن دو حرف ایک جیسے بھی ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلا والا حرف مد ہے، اس لیے یہاں ادغام نہیں ہوگا، منع ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جی اب مٹا دو اس والے کو، جی مٹا دیں اب پلٹتے ہیں مین بات، مٹاؤ، اب آئیے یہاں پہ انہوں نے کہا ادغام کے موارد وجوبی موارد دو متماثل حروف میں ایک، جب متماثل حروف میں سے پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، دو یہ بھی بتایا تھا میں نے آپ کو جی کیا، جب دونوں متحرک ہوں لیکن پہلا جائز التسکین ہو، دو متماثل حروف میں، ہاں دونوں متماثل حروف دونوں متماثل حروف متحرک ہوں، پہلی صورت میں کیا تھا
پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، اس میں دونوں متماثل حروف متحرک ہوں، لیکن پہلے یعنی اس صورت میں بھی یہ واپس یہیں پلٹانا پڑے گا آپ کو، پہلا ساکن دوسرا متحرک کرنا ہی پڑے گا جی. ہیلو جی جائز التسکین ہو، یعنی کیا بتایا تھا میں نے؟ جائز التسکین یعنی ساکن کرنا جائز ہو، ساکن کرنا جائز ہاں. دیکھیں مثال کے طور پر شازیہ ہیں، مثال کے طور پر آپ مدادہ دیکھیے کیا ہے. ہیلو معلم میں پہلا لام ساکن تھا دوسرا متحرک تھا، اکرم محمد میں پہلا ساکن تھا دوسرا متحرک تھا، لیکن مدادہ میں دونوں دال متحرک ہیں، لیکن دونوں پہلے کو متحرک ساکن کرنا جائز ہے. اس لیے جب ساکن کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ مدہ. پھر اضافہ کر کے ہو جائے گا مدہ. ہو گیا. اب ذہن میں جی سوال اٹھا ہوگا کہ اگر دونوں متحرک ہوں تو پہلا جائز التسکین ہو یعنی ساکن کرنا جائز ہو، تو یہ کب ہوتا ہے ساکن کرنا جائز؟ ساکن کرنا کب جائز ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. نقطہ لکھو جلدی سے، بات کو تمام کر دوں، ٹائم ہو گیا. لکھیں جی. پہلا اس وقت جائز التسکین خود مدغم کی نہ ہو، مدغم کی نہ ہو. مدغم فی کسے کہتے ہیں یاد ہے نہیں؟ ادغام جب دو حروف میں ایک ادغام یعنی ایک حرف کو دوسرے میں داخل کرنا. کیسے؟ کہ پہلے والے کو ہٹا کے دوسرے پہ تشدید دے دیتے ہیں، تو جس حرف کو دوسرے حرف میں داخل کیا اسے کہتے ہیں مدغم، اور جس میں داخل کیا اسے مدغم فی. یعنی پہلا والا حرف پہلے سے ہی مدغم فی نہ ہو، جب وہ خود مدغم فی ہے کسی اور حرف کو اس میں داخل کیا گیا ہے تو یہ دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتا جی. مثال کے طور پر مددا، کیا مددا، یہاں پہ کتنی دال ہے؟ 3 دال ہے نا؟ کتنی دال ہے؟ 3 دال ہے. مددا ٹھیک ہے. فعلا یفعل تفعیل. اب یہ دیکھیے 2 دال یا آلریڈی پہلے سے تھے، کیسے تھے؟ ایسے تھا یہ اس میں مد دا دا، ایسے ہی تھا نا جی. پہلی والی ان 2 دال میں شرطیں پوری تھی، شرطیں پوری تھی. 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ تھے، پہلا ساکن دوسرا متحرک بھی تھا، تو یہاں ادغام واجب ہے. یہ والی دال کو ہم نے اب اس میں داخل کر دیا، اب یہ ہو گیا مدغم بھی. اب جب اس کو اس میں کر دیا تو اب اس کو اس میں نہیں کر سکتے، اب یہ جائز التسکین نہیں ہے، اسے ساکن نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی. تو یہ پہلا حرف اس وقت جائز التسکین ہوگا کہ جب وہ مدغم فی نہ ہو. یہ مدغم فی ہے، مدغم فی ہے، لہذا یہاں ٹھیک ہے جائز التسکین نہیں ہے. مددا جائز التسکین نہیں ہے. ایک صورت یا جب خود مدغم بھی ہو یا پہلا حرف
کلمے کا پہلا حرف نہ ہو. پہلا حرف نہ ہو. کلمے کا پہلا حرف نہ ہو. نہ ہو. اب پہلی حرف اگر ہے وہ کلمے کا تو اس کو کیسے ادغام کر دیں گے دوسرے میں؟ مثال کے طور پر یہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، ادھر دیکھیے کیا لکھا ہے؟ ممدن، دو میم ایک جیسے ایک جگہ ہے، بولیے. لیکن پہلا والا حرف کلمے کا پہلا حرف ہے، اس میں ادغام نہیں ہو سکتا. یہ جائز التسکین نہیں ہے، اسے ساکن کرنا چاہیے نہیں ہے. اب باقی انشاءاللہ ٹائم زیادہ ہو گیا، کل پڑھیں گے. ایک دم دیکھتے دیکھتے 4 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. باقی انشاءاللہ یہیں سے لکھیں گے، یا پورا چھوڑ دیے ٹانگ ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم اللہ